بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا۔ کچھ دبی دبی سی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کریکشن کی، اور جی یہ دیکھیں انڈیکس اب نیچے جانا سٹارٹ کر دے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بہت پینک سچویشن ہے۔ پہلے دیکھیں کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ لگاتار 5 سیشن کے بعد آج جو سیشن کی کلوزنگ ہے وہ مائنس میں آئی، لیکن پچھلے ہر سیشن میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ انڈیکس میں جو کریکشن تھی وہ ڈیورنگ دا سیشن آ جاتی تھی۔ صبح کے ٹائم میں گیپ اوپننگ ہوتی تھی تھوڑی 500-600 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد 1200-1300 پوائنٹ انڈیکس ہمارا ڈے میں کریکشن کر لیتا تھا۔ اس کے بعد جب کلوزنگ آتی تھی تو پازیٹیو میں آتی تھی۔ آج یہ دیکھا گیا کہ پہلے ٹائم میں انڈیکس اوپر گیا، جو کریکشن آنی تھی وہ جا کے لاسٹ ٹائم میں آ گئی، اور انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ 975 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ آئی۔ اور ویسے بھی جب انڈیکس آپ کا اتنا ہائی موو کر رہا ہو، 1 لاکھ تقریباً 65 کہہ لیں، 1 لاکھ 67 کہہ لیں، وہاں سے اٹھا اور 1 لاکھ 86 سے آ گیا، 20,000 پوائنٹ اس نے ایڈ کر لیے، تو یہاں پہ 900 پوائنٹ کی مائنس میں کریکشن دینا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ تو ٹھیک ہے، چل کریں، اس کے بعد فی دیکھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ڈرنے کی ضرورت آپ کو ہے یا نہیں ہے۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 479 پوائنٹ کے ساتھ تقریباً۔ اس کے بعد دیکھیں تو انڈیکس نے آپ کو ایک نیا ہسٹوریکل ہائی دکھایا 1,87,905 کا، جدھر انڈیکس نے 1387 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 1319 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,85,200 پہ رہا تقریباً۔ یعنی کہ آج کے سیشن میں انڈیکس کے ہائر لیول سے لے کے لو تک کی بات کریں تو انڈیکس نے تقریباً 2706 پوائنٹ کی کریکشن لی۔ اس کے بعد جو انڈیکس نے 1319 پوائنٹ لوز کیے تھے اس میں سے 344 پوائنٹ کی ریکوری ہوئی، اور انڈیکس کی کلوزنگ 975 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,85,543 پہ رہی۔ والیوم اگر دیکھے جائیں تو کل سے قدرے بہتر ہیں۔ کل 569 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، آج 576 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ اس کے بعد آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو آغا سٹیل نے سب سے زیادہ والیوم آج جنریٹ کیے 131 ملین کے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں پاک الیکٹرون، ہاسکول، بی ایم ایل، ٹریٹ، کے الیکٹرک، سنرجی، بینک آف پنجاب، ایم ڈی ٹی ایل، ڈبلیو ٹی ایل۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو 209 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 245 ڈکلائنر رہیں، 108 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی آج بات کریں تو 6,43,000، ویلیو اگر دیکھیں تو 91 ارب اور 33 کروڑ کی، اور والیوم ٹریڈ ہوئے 1433 ملین کے۔ سیکٹر وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ پوائنٹ گینر میں کچھ بہت زیادہ سیکٹر نہیں ہے۔ انشورنس نے صرف 92 پوائنٹ ایڈ کیے، کیبل نے 68 پوائنٹ، آٹو موبائل 34 پوائنٹ، فارماسوٹیکل 31 پوائنٹ، ریفائنری 25، کیمیکل 15، مسلینیس 11 پوائنٹ۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس پہلے نمبر پہ ہیں، تقریباً 559 پوائنٹ انہوں نے لوز کیے۔ تو اسی چیز کا ذکر کل بھی کیا تھا کہ روٹیشن میں اور شفٹنگ میں وہ سیکٹر زد میں آ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کمرشل بینکس اور فرٹیلائزر، یہ دو سیکٹر تھے جو اوپر موو کر رہے تھے، ساتھ میں سیمنٹ سیکٹر تھا تھوڑا سا۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں تو ابھی بھی موو بچتی ہے، اس کو تو موو کرنا چاہیے، ادروائز کمرشل بینکس میں جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ آنی ہی تھی اور تھوڑا پریشر دیکھنے کو ملنا تھا۔ فی میں جا کے دیکھیں گے کہ آج کمرشل بینکس کو کس نے سیل کیا۔ تو نیگیٹو سائڈ پہ پہلے نمبر پہ آپ کے کمرشل بینکس ہیں، پھر انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، سیمنٹ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، ٹرانسپورٹ۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس میرے خیال سے ایک نیگیٹو نیوز ہے کہ کل جو پیچھے ای سی سی نے منظور کیے تھے مارکیٹنگ کمپنیوں کے اور ڈیلرز کے جو مارجن بڑھائے تھے، ان کو وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے روک دیا ہے فی الحال۔ تو اس کو لے کے تھوڑا سا پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں میں، لیکن میرے خیال سے یہ ایک آپ کے پاس بائنگ اپرچونٹی رہے گی۔ دیکھیں یہ ایک بائنگ اپرچونٹی ہے، جیسے آپ کو بولا تھا فیکٹو سیمنٹ میں کہ عارضی طور پہ ان کی آئی تھی نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ عارضی طور پہ ان کا پلانٹ بند کیا گیا ہے، شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ جب یہ کھل جانا ہے تو پھر آپ کو موو مل جانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو لکی سیمنٹ جب بولی میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے، یہ آپ کو بائی کرنے کا موقع دے رہا ہے نیچے جا کے۔ تو مارکیٹنگ کمپنیز کے بھی اگر مارجن نہیں بڑھتے تو پچھلے مارجن کے ساتھ بھی تو یہ کمپنیاں کام کرتی رہی ہیں اور آپ کو اچھا گین دیتی رہی ہیں۔ تو آج اگر وزیر اعظم صاحب نے کوئی شک رکھی ہے کہ کسی کو کچھ چیزیں آپ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کریں، تو ابھی انہوں نے اس چیز کو روک دیا ہے۔ کل جب یہ خبر آئے گی کہ مارکیٹنگ کمپنیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ہم ان چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ موو پھر مل جانی ہے اپ سائڈ۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں اگر دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ اے آئی سی ایل، ایم بی پی، پاک الیکٹرون، ایف ایف سی، ماری، شفا، ایبرٹ، تھل، ایئر لنک۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ اینگرو نے کیے،
اس کے بعد یو بی ایل، ایم ای بی ایل، سسٹم، پی پی ایل، ایفرٹ، ایم سی بی، پی ایس او، لک، ایچ بی ایل۔ پازیٹیو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آپ کو ماری نظر آتا ہے۔ ماری کے پازیٹیو ہونے کے پیچھے آج ایک مٹیریل انفارمیشن تھی جو کہ صبح آ گئی تھی۔ اس کے بعد ماری کے پاس جو گڈ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے کہ ماری اب جو ہے وہ گیس کی سپلائی دے گا ایف ایف سی کو، فاطمہ فرٹیلائزر کو اور ایگری ٹیک کو۔ تو آج کے دن میں آپ نے دیکھا کہ ماری اس وجہ سے تھوڑا سا موو کرتا ہوا نظر آیا۔ اگلے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ آپ کا ایف ایف سی، فاطمہ فرٹیلائزر اور ایگری ٹیک پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کو ٹریڈنگ کرنی آتی نہیں کہ ٹریڈنگ کرتے کیسے ہیں۔ دیکھیں آپ کو ڈائریکٹر سے سیکھیں، فیکٹو سیمنٹ کے ڈائریکٹر سے کچھ سیکھیں آپ، کہ انہوں نے پہلے 6500 شیئر لیے 152.38 پہ، پھر شاید انہیں لگا کہ میں نے غلطی کی، پھر انہوں نے 10,000 اور بائی کیے 150 کے حساب سے، بلکہ 150 روپے اور 50 پیسے کے حساب سے انہوں نے ایوریج کی، بعد میں اس کو 151.55 پہ سارے سٹاک شیئر بیچ کے نکل گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ۔ آپ بھی ایسے کیا کریں۔ اور اگر آپ خود فیکٹو سیمنٹ والوں کی طرح ٹریڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے لیولز پہ آپ سوئنگ سگنل پہ کام کر سکتے ہیں، سوئنگ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور کیسے انٹراڈے کر سکتے ہیں، ڈے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اب ٹریڈ کیسے کروانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹریڈ ایسے ہوگی کہ ہم آپ کو بتائیں گے ٹیکنیکلی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول، جیسے کہ آج بتائے تھے سی پی پی ایل کے۔ اس کا جو سپورٹ لیول بتایا تھا وہ 125 پیسے سے لے کے 99 روپیز اور 60 پیسہ تک تھا۔ اس کے بعد اس کی ریزسٹنس جو تھی، پہلا ٹارگٹ جو تھا اس کا وہ 104 پہ 40 پیسے کا تھا، جس کو آج الحمدللہ اس نے اچیو کیا۔ اس کے بعد پاک الیکٹرون تھا۔ پاک الیکٹرون کے سوئنگ سگنل دیے تھے، یہ تھا 2 اکتوبر کا سگنل۔ چونکہ اس میں سٹاپ لاس نہیں تھا اور بہت زیادہ اس میں ہم نے لیول بھی نہیں دیے تھے، سپورٹ لیول تھے جس میں 57 کا لیول تھا، 55، 52 کا۔ اس کے بعد کافی دیر پاک الیکٹرون نیچے رہا۔ اس کے آگے پیچھے ہی ہم نے سگنل دیے تھے ایک سائڈ کے، لیکن اس کی ہم نے شفٹنگ کروا دی تھی کیونکہ پتہ چل رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ ایک سائڈ نے نہیں ہلنا اور بہت مشکل سے اپنے ٹارگٹ اچیو کرے گا، لہٰذا اس کو اے ٹی آر ایل میں اور باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو سٹاک ہیں، اسکرپٹ ہیں، ان میں شفٹ کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ لیکن پاک الیکٹرون چونکہ ٹھیک ہے وہیں پہ یہ موو کر رہا تھا 50، 55، 54 کے آگے پیچھے، اور ہماری جو اس کی ایوریج بنتی تھی وہ بھی تقریباً یہیں پہ بنتی تھی۔ اس کی جو گروپ کی ایوریج پرائس بنتی تھی وہ 54.87 کی تھی، 54 روپے 87 پیسے پہ۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ اس نے 54 روپے 87 پیسے کو اچیو کیا، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں نے ایک منتھ انتظار کیا ہے اور وہ بس بریک ایون پہ بیچ کے نکل جائیں، چونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کے فنڈامنٹل ٹھیک ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے تو اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج اس نے الحمدللہ اپنے پہلے ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا، پہلی ریزسٹنس لیول کو، اور اس کو بریک کر کے تقریباً 64 روپے 60 پیسے کا ہائی اس نے دکھایا، اور یہ تقریباً 16 سے 17% بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے پہلے ٹارگٹ کو دیکھیں تو پھر تقریباً 11-12%، اور آج کے ہائی کو دیکھیں تو تقریباً 17% کا پروفٹ بنتا ہے۔ تو اگر سٹاک مارکیٹ میں آپ کو کسی چیز پہ ویٹ کر کے 17% کا پروفٹ دیکھنے کو ملے 3 مہینے بعد چلیں کہہ لیں، تو میرے خیال سے ایک ہینڈسم پروفٹ ہے یہ والا۔ تو آج دونوں جو سگنل آپ کو بتائے، پہلے سی پی پی ایل کا بتایا، اس میں وہ ڈے ٹریڈ تھی، آج ہی آپ نے لیا آج ہی بیچ دیا، یا پھر اس میں آپ نے سٹاپ لاس ہٹ کروانا تھا۔ اور سوئنگ میں یہ ہے کہ آپ سٹاپ لاس نہیں لگاتے لیکن آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ اگر آپ سوئنگ میں جاتے ہیں، پوزیشن ٹریڈنگ میں جاتے ہیں، تو پھر آپ کو 1 ماہ 2 ماہ کسی سٹاک میں ویٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ڈے ٹریڈ میں جلدی آپ کر سکتے ہیں، آپ کی کیش واپس آ سکتی ہے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ یا تو ٹارگٹ اچیو ہوگا یا پھر سٹاپ لاس ہٹ ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اپنے پریمیم والے بھائیوں کو ایس این جی پی کے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے، جس میں بولا تھا کہ اس کے سپورٹ لیول ہیں 118، 121 کے، اور اس کے بعد ٹارگٹ اس کا بولا تھا ریزسٹنس لیول 124 کا، 127 کا اور 130 کا، جو کہ آج الحمدللہ اس نے اچیو کیے۔ اور سٹاپ لاس اس میں بتایا تھا 115 روپے 80 پیسے کا، جو کہ ہمارا ہٹ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کریسن سٹیل کو دیکھ لیں، کل ویڈیو میں اس کی آپ کو میں نے بتائے تھے لیول، کس کو آپ جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں سپورٹ لیول پہ، 109، 108 پہ سپورٹ لیول اس کا، اور ٹارگٹ آپ کو بتائے تھے 112 کا، 120 کا اور 127، 130 تک بولا تھا کہ آپ کو یہ پروفٹ دے سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ایک دن میں اس نے آپ کو 11-12 روپے کا پروفٹ دے دیا۔ اس کے بعد اگلی سٹاک کی بات کریں تو فارماسیوٹیکل میں کافی موو بچتی ہے ابھی۔ سٹی فارما کا بڑا دل تھا جو موو کرنے کو، لیکن والیوم ایز سچ بہت زیادہ اس میں نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہ موو نہیں دے سکا۔ اس کے بعد بی ایف بایو نے بھی آلریڈی موو دے دی۔ آئی بی ایل ایچ ایل کافی دیر سے اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا ہے، اور ابھی بھی یہ سپورٹ لیول پہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، 66.81 پہ اس کی کلوزنگ ہے آلموسٹ۔
اور اس کے بعد جو اس کے پاس آگے ریزسٹنس ہے وہ 70 روپے کی، 73 روپے کی، 75 روپے 60 پیسے اور 78 روپے کا لیول بھی یہ آپ کو دکھا سکتا ہے۔ سٹاپ لاس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تقریباً 54.5 روپے کا۔ اس کے بعد آج کے سیشن کے فیپیلیپی پہ آ جائیں تو بینکس نے صرف آج سیلنگ کی اور ٹکا کے کی تقریباً 20.5 ملین کا بینکس نے بیچا۔ اس کے بعد تمام جو ادارے ہیں آپ کے تھوڑا تھوڑا سب نے اٹھا لیا، جس میں بروکر ہے آپ کا اس نے 1.77 کی بائنگ کی، کمپنیز نے 7 ملین کا اٹھایا، فارن کارپوریٹس نے 1.41 کا اٹھایا، فارن انڈیویجولز نے سیل کیا تھوڑا سا 0.88 ملین کا۔ انڈیویجولز کی آج بہت دن کے بعد بائنگ ہے تقریباً 5.5 ملین کی۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے بھی بائی کیا آج 5 ملین کا، میوچل فنڈ نے بائی کیا 5.25 ملین کا، ایم بی ایف سی نے بائی کیا 0.01 کا، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا تھوڑا سا 0.27 کا، اور اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا تقریباً 4.25 ملین ڈالر کا۔ تو دیکھ لیں کوئی پینک سچویشن نہیں ہے، پہلے صرف ون مین آرمی آپ کا میوچل فنڈ تھا، وہ اکیلے اٹھائی جا رہا تھا۔ آج صرف بینکس نے بیچا 20 ملین کا اور باقی تمام اداروں نے بروکر نے مل جل کے اس کو بائی کیا۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس کی سب سے زیادہ سیلنگ ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں 5.82 ملین کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے بیچا 4.69 ملین کا آل ادر سیکٹر کو۔ اس کے بعد ان کی سیلنگ ہے 2.85 ملین کی کمرشل بینکس میں اور 2.11 ملین کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں۔ 1.82 کا انہوں نے بیچا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 1.42 کا انہوں نے بیچا پاور جنریشن کو، اور تقریباً 1 ملین کی انہوں نے سیلنگ کی ڈیٹ مارکیٹ میں۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ بھی تھوڑا سا آج پروفٹ ٹیکنگ کی سائڈ پہ رہے، لیکن تھوڑی سی شفٹنگ کی انہوں نے، تھوڑی سی روٹیشن کی انہوں نے۔ 3 ملین کا تقریباً انہوں نے بیچ دیا ہے کمرشل بینکس کو، 1.32 ملین کا انہوں نے بیچا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، 1.46 ملین کا انہوں نے بیچا ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو، اور 0.02 کا انہوں نے بیچا ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ابھی بھی ان کی فیورٹ ہیں، آج پھر انہوں نے اس میں بائنگ کی 1.76 ملین ڈالر کی۔ سب سے زیادہ میوچل فنڈ نے اٹھایا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو تقریباً 4.5 ملین ڈالر کا۔ اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں آپ کا فارن انویسٹر اور ادارے تھوڑا تھوڑا سا کر کے کافی دیر سے بائنگ پہ ہیں، اور آج کھل ڈل کے میوچل فنڈ نے تقریباً 4.5 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا۔ انشورنس کمپنیوں نے جو ایئر اینڈ پہ کلوزنگ کی تھی اپنی، جو سیل کیا تھا وہ دوبارہ بائنگ پہ آ چکی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا آل ادر سیکٹر میں تقریباً 2.5 ملین کا، اور 1.74 ملین کا انہوں نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں ایک ادارہ اگر نکل رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر میں ابھی بھی بڑے سٹاک ہیں جو کہ اٹریکٹیو ہیں، جیسے کہ ڈیجیکن سیمنٹ آپ کا، اس کے بعد ایم ایل سی ایف ابھی بھی اٹریکٹیو ہے، اس میں موو ملنی چاہیے، فیکٹر سیمنٹ میں موو ملنی چاہیے، اس کے بعد ٹھٹھا نان شریعہ ہم کام نہیں کرتے اس میں، لیکن اس میں بھی موو ابھی ڈیو ہے، ملنی چاہیے۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کو بھی دیکھیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر کو انہوں نے بھی بائی کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا بائی کیا فرٹیلائزر سیکٹر کو، اور کمرشل بینکس کو بھی انہوں نے بائی کیا۔ اس کے بعد انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ 3.35 ملین کی ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ میرے خیال سے انڈیویجول سیانے نہیں ہو گئے کہ جب چیزیں نیچے جاتی ہیں تو ان کو بائی کرنے پہ آ جاتے ہیں، اچھی اپروچ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو 2.62 ملین کا انہوں نے بائی کیا فرٹیلائزر سیکٹر کو، 2 ملین کا انہوں نے بائی کیا کمرشل بینکس کو، 1.83 کا انہوں نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو۔ بیچا ہے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو انڈیویجولز نے تقریباً 4 ملین کا۔ تو نیکسٹ ٹیکنالوجی سیکٹر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھیں تو اس میں باقی سب سیلنگ پہ ہیں، لیکن بروکر، اس کے بعد میوچل فنڈ اور انشورنس کمپنیاں بائنگ پہ ہیں، اور بیچا ہے اس کو سب سے زیادہ انڈیویجولز نے۔ تو اداروں کے پاس ہے سارا ٹیکنالوجی سیکٹر انشاءاللہ آگے اٹریکٹیو رہ سکتا ہے۔ پاور جنریشن کو دیکھیں تو پاور جنریشن بھی زیادہ اداروں کے پاس ہے، جس میں کمپنیز ہیں، اس کے بعد انشورنس کمپنیاں ہیں اور میوچل فنڈ ہیں۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی ملا جلا رجحان نظر آتا ہے، جہاں پہ 5 ملین کا بینکس بیچ کے نکل گئے، وہاں پہ باقی ادارے آپ کو ان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں فارن انویسٹر ہے، اس کے بعد بروکر ہے، کمپنیاں ہیں، اس کے بعد انشورنس کمپنیاں ہیں۔ تو روٹیشن چل رہی ہے، اب دیکھیں کہ کریکشن بہت جلدی مجھے نہیں امید آنے کی، جتنی دیر تک کوئی بڑی بیڈ نیوز نہیں آتی۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پورٹ فولیو کیا کہتا ہے، آپ کے سٹاک کیا کہتے ہیں، ٹریلنگ سٹاک کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ نے اس ریلی کو مس نہیں کرنا، ابھی آپ نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہے، تو پھر سٹاپ لاس کے ساتھ کھیلیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔